الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اسی عمل سے بہتر ہے، اور جب تک اچھی نیت نہ ہو کسی بھی عمل خیر کا ثواب ہی نہیں ملتا۔ آئیے علم دین حاصل کرنے سے قبل کچھ اچھی نیتیں کر لیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم علم دین حاصل کریں گے، جو سیکھیں گے عمل کریں گے، اور جہاں تک یاد رہا صحیح پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نیکی کا حکم کروں گا اور برائی سے منع کروں گا انشاءاللہ پاک۔ آئیے آج الحمدللہ 29 رجب المرجب چاند رات کا دن بھی ہے۔ آج انشاءاللہ پاک اللہ نے چاہا تو شعبان المعظم کا چاند بھی نظر آئے گا انشاءاللہ پاک۔ آج الحمدللہ سنیچر کا دن ہے اور سیرت انبیاء سے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ حصول برکت کے لیے آئیے درود شریف کی ایک فضیلت بھی سنتے ہیں انشاءاللہ۔ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے سنیں گے، دنیا کے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی۔ اس باب میں فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل اور اس کے بعد کے چند احوال بیان ہوں گے۔ تفصیل درجہ ذیل ہے، آئیے ہم تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے مختلف مراحل۔ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی اور پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چمکنے لگی، اور پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی۔ پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی، اور جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں سے آواز پیدا ہوتی۔ تخلیق آدم یعنی آدم علیہ السلام کو بنانے کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر موجود ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا، کن فیکون کہہ کر اللہ نے اپنی قدرت سے، دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے۔
دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اور ارشاد فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بستی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ اور پانچویں مقام پر ارشاد فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ تو ہم نے جانا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ سورہ انعام آیت نمبر 2 میں، سورہ اعراف آیت نمبر 11 اور 189 میں، سورہ حج آیت نمبر 5، سورہ روم آیت نمبر 20، سورہ سجدہ آیت نمبر 7، سورہ فاطر آیت نمبر 11، سورہ صافات آیت نمبر 11 اور سورہ مومن آیت نمبر 67 میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مختصر تذکرہ کیا ہے۔ نیز احادیث و روایات اور اقوال علماء میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد کے احوال کا ذکر موجود ہے، جس کا نیچے تفصیل سے ذکر آئے گا۔ انشاءاللہ پاک ہم اگلے درس میں جانیں گے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کا آغاز۔ اللہ پاک نے کن فیکون کہہ کر اپنے دستے قدرت سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب ہم جانیں گے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کا آغاز، تخلیق آدم کے لیے جمع کی گئی مٹی کی نوعیت اور اس کا اثر اگلے درس میں انشاءاللہ پاک جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مرحلے اور تخلیق کی حکمت۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔